فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون۔ آیت نمبر 9 میں بتایا تھا کہ منافقین کے سب سے بڑا جو کام ہے دھوکہ دینا ہے۔ اس آیت میں ایکسپلین کیا ہے کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں، وہ کیسے دیتے ہیں وہ دھوکہ۔ اصل روگ ان کے دل کے اندر فی قلوبہم مرض، جار مجرور متعلق خبر مقدم لایا گیا، اس کا یہ مطلب نکلتا ہے صرف اور صرف ان کے دلوں میں ہی مرض ہے، یعنی کہ باہر مرض نہیں ہے۔ مرض کون سا ہے؟ مرض ہے ویکنیس آف کریکٹر، ان کا قوت ارادی کمزور ہے، بزدل ہیں، یہ بزدل ہیں تبھی تو وہ منافق کرتے ہیں، تبھی تو وہ دونوں طرف سے فائدہ لینا چاہتے ہیں۔ اب اگر کہا جاتا المرض فی قلوبہم تو اس سے یہ مطلب نکل سکتا تھا ان کے دلوں میں بیماری ہے، شاید باہر بھی ہے، لیکن جار مجرور جو مقدم لایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دل میں بیماری ہے۔ آپ کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے، آپ کے ساتھ روزے رکھیں گے، آپ کے ہاتھ ملائیں گے، گلے ملیں گے، سب سے آگے بیٹھ کر بیان سنیں گے، بات ماننے کی طرف ان کا پورا دھیان ہوگا اور وہ سر سے اشارہ بھی کریں گے اور ان کا جیسچر بھی بالکل ایسا ہی ہوگا کہ وہ بہت ماننے والے ہیں، نظر نہیں آئے گا، اس لیے تو وہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ دھوکہ کیسے دے لیتے ہیں؟ بات جب اندر تک چھپائی گئی ہے، باہر نظر ہی نہیں آ رہی، تو دھوکہ دینا اب دل کے اندر گہرائی میں ہے، دل کے اندر مرض ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فزادہم اللہ مرضا، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بیماری کو بڑھا دیا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ ہی بیماری کو بڑھا رہا ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور اللہ نے بیماری کو بڑھا دیا تو اس سے یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ ہی بیماری کو بڑھا رہا ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب بیماری تھی تبھی بڑھایا۔ اس کو ایکسپلین آہستہ آہستہ جب آیتیں مزید آئیں گی تو ایکسپلینیشن ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ آپ اس کی مثال، ایک ڈاگ ہے، کتا باہر بھاگتے ہیں حفاظت کے لیے، اگر سرکش ہو گیا ہے اور وہ شرارتیں کرتا ہے اور وہ چھلانگیں لگاتا ہے تو اس کے پاس ایک چھوٹا سا اس کو پٹا ڈالتے ہیں تاکہ وہ زیادہ تیز موو نہ کر سکے، تو وہ وہیں پر ہی جمپ کرتا رہتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہو کہ اس کو سزا دینے کی خاطر کبھی سوتے وقت اس کا پٹا چینج کر دیا جائے، اور جب اس کو اندازہ ہوگا کہ اٹھے گا تو اب تو آزاد ہے، وہ چھلانگیں وہاں سے زیادہ لگا سکتا ہے، پھر وہ اتنا تیز بھاگے گا جتنا وہ پہلے کبھی نہیں بھاگا، تو وہ اپنی شرارتیں حد سے زیادہ کرے گا۔ لیکن پٹا اگر ہے ہی 2 میٹر کا تو 2 میٹر سے پہلے تک تو وہ بھاگ سکتا ہے، لیکن جیسے ہی وہاں تک پہنچے گا وہاں کیا ہوگا؟ اسی بلاسٹ کو کہتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کیونکہ وہ غلط حرکتیں کر رہا تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ فارغ ہے، اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، تو غلط حرکت کی سزا نہیں مل رہی، تو کھلی چھٹی ایسے کچھ بھی کرے، تو وہ گہرائی تک اترتا چلا جاتا ہے اس کے اندر، وہ گناہ، وہ غلطی، اور وہ اپنی قبر خود کھودنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی سی بات کو بتایا گیا ہے کہ اس کی حرکتوں میں اتنا آزاد کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی حرکتوں میں کھل کر اپنے گناہ کرتا ہے، جو گناہ کر سکتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اب اس سے پہلے ہم نے دیکھا کافرین کے لیے عذاب عظیم تھا۔ عربی میں ایک اسلوب ہے الجزاء مع جنس العمل، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا آپ عمل کرو گے اسی طرح ہی آپ کو سزا ملے گی۔ اب کافرین کیا کر رہے تھے؟ بہت بڑا گناہ کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھ کر مان نہیں رہے تھے، انکار کر رہے تھے، تو ان کا گناہ بہت بڑا تھا، تو ان کا عذاب بھی بہت بڑا ہوگا۔ یہاں پر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ درد دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، تکلیف کا باعث بن رہے ہیں مسلمانوں کے لیے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ ان کا عذاب کیسا ہوگا؟ دردناک، تکلیف دہ۔ وجہ کیا بنی؟ بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ مسلسل جھوٹ ہی بول رہے تھے، کنٹینیوٹی سے جھوٹ بول رہے تھے۔ اور ایک میرے استاد نے کہا کہ وہ جب سچ بول رہے ہوتے ہیں تب بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تب بات سمجھ نہیں آئی، لیکن وقت نے سمجھایا کہ جب وہ گواہی دے رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس میں بھی ان کا جھوٹ چھپا ہے، ان کی گواہی سچی نہیں ہے، وہ صرف ظاہری طور پہ گواہی دے رہے ہیں، بات صحیح ہے لیکن گواہی جھوٹی ہے، تبھی وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی کہ سچ بھی بول رہے ہیں تبھی بھی ان کا جھوٹ ہی جھلک رہا ہے۔ تو یہ جو ہماری بیماری کی وجوہات کی، اگر ہم اپنے لیے لیں لیسن، تو ہاں 2 چیزیں ہیں جو باعث بنتی ہیں اس بیماری کی اور بیماری کے بڑھنے کی بھی۔ ایک ہوتی ہیں خواہشات اور ایک ہوتے ہیں شبہات، شک۔ ایک خواہشات ہوتی ہیں وشفل تھنکنگ، ہم دنیا کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں، اپنا بھلا چاہتے ہیں اور اپنا ہی بھلا چاہتے ہیں اور بہت زیادہ بھلا چاہتے ہیں، پھر دنیا میں ہم اپنے فائدے کے لیے ہی کرتے رہتے ہیں سب۔ اور دوسرا، دین کے بارے میں ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ اگر دنیا میں تکلیف ہوئی تو پتہ نہیں دین کے معاملے میں بعد میں ملے یا نہ ملے، تو شکوک ہوتے ہیں۔ جب کبھی خواہشات سے بڑھنے لگی اور جب تک کبھی شک محسوس ہو تو اس کا فوراً علاج کروائیں، کیونکہ جب علاج نہیں کروایا جاتا تو بیماری مہلک ہو جاتی ہے اور مہلک حد سے بڑھ جاتی ہے، پھر فزادہم اللہ ہوتا ہے،
تو صرف اللہ کی طرف سے نہیں بڑھائی جاتی، وہ ہماری ریسٹرکشنز نہ لگانے کی وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے، اور جب بیماری بڑھ جائے تو اس کا علاج نہیں ہوتا، اس کا آپریشن بھی نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ ہلاک کر دیتی ہے۔ دنیا کی محبت کو اپنے پر غالب نہ آنے دیں اور دین کے اندر شک پیدا نہ کریں۔ اور دوسرا آپ ان کا دیکھیں گے اگر منافقین کے بارے میں، تو منافقین یہودی علماء تھے، اور وہ علماء تھے، مولوی لوگ تھے۔ اگر مولوی لوگ کریں گے غلط کام جو اللہ کو جانتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا غصہ زیادہ ہے۔ یہاں پر آپ اسلوب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین پہ زیادہ غصہ کر رہے ہیں، ان کا انجام بھی زیادہ دردناک بتا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں درک الاسفل فی النار، ان کی جگہ بھی سب سے آخری بتائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب دین کو ماننے والے لوگ، دین سے عزت لینے والے لوگ عام بندوں سے زیادہ عزت لے رہے ہیں، تو وہ اگر نافرمانی کریں گے، ان کا سکینڈل بنے گا تو وہ زیادہ ہوگا، اور یہ لاجیکل بھی ہے۔ جب آپ کا سٹیٹس اتنا ہائی ہے تو آپ اس کے خلاف کام کریں گے تو آپ کو سزا بھی اتنی سخت ملے گی، اور زیادہ سخت ملے گی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید ایکسپلینیشن اس کی اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے۔